الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہم سیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانے میں کتنی سنتیں ہیں اور کون سے آداب ہیں، کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کھانا کھاتے وقت، کیونکہ ہر مسلمان صبح بھی کھانا کھاتا ہے، دوپہر بھی کھاتا ہے، رات کو بھی کھاتا ہے، ہر انسان دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ ضرور کھاتا ہے۔ تو کتنی ہی اچھی بات بن جائے اگر ہم اس کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھائیں، کتنی ہی اچھی بات بن جائے کہ اگر ہم وہ جو کھانا کھا رہے ہوں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائیں، ہمارا پیٹ تو ویسے ہی بھرے گا لیکن اس کے اوپر ہمیں الٹا ثواب بھی ملے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے کچھ آداب ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا کھانے سے پہلے، وہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھونا، یہاں یہ گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ دسترخوان بچھانا، زمین وغیرہ میں دسترخوان بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کر کھانا، یہ ترمذی میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کر زمین پر اس پر جو ہے نا کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسری جو سنت ہے، کھانا کھانے کے لیے 3 طریقے ہیں جس میں بیٹھے جاتے ہیں۔ ایک اتحیات کی شکل میں جو بیٹھا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ دوسرا ایک پاؤں اوپر کر کے ایک پاؤں بچھا کر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ دونوں پاؤں اوپر کر کے، سرین کو تھوڑا زمین سے اوپر کر کے دونوں پاؤں، جیسے کہ ہم باتھ روم وغیرہ میں بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے بیٹھ کر کھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ لیکن یہ جہاد وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد وغیرہ میں اپنایا کرتے تھے۔ تو جو 2 سنتیں ہیں وہ ہم عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک پاؤں اٹھا کر ایک پاؤں بچھا کر کھانا، اور دوسرا کہ اتحیات کی شکل میں، جو نماز میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس کی شکل میں بیٹھ کر کھانا کھانا۔ اچھا، نمبر 4 پہ آتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، کیونکہ اگر شروع میں کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتا ہے، پھر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جلدی پیٹ نہیں بھرتا، ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آتا ہے کہ اگر ہم بسم اللہ شروع میں ہم نے نہیں کہی اور درمیان میں ہمیں یاد آ جائے تو درمیان میں ہم بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ہمیں سکھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کھانے کے اول میں اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔ نمبر 6 سنت پہ آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، اور نمبر 7 پہ آتا ہے کہ کھانا اگر ایک ہی قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھایا جائے، یعنی کہ اگر بہت ساری مختلف ڈشز نہیں ہیں، ایک ہی ڈشز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے تو اپنے سامنے سے آپ کھایا کریں۔ اگر 3-4 لوگ مل کے کھا رہے ہوں تو اپنے سامنے سے کھایا کریں۔ ہاں البتہ اگر جو ہے 3 سے 4 لوگ مل کے کھا رہے ہوں لیکن مختلف ڈشز ہوں، کچھ دور پڑے ہوں کچھ ادھر ہوں، تو آپ ادھر ادھر سے بھی کھا سکتے ہیں، ہاتھ چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اور وہاں پر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ ادھر ادھر گھومنے لگا کھانے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ روکا اور فرمایا کہ آپ جو ہے اپنے سامنے سے کھایا کریں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ صحابی کہ میں دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا کسی دعوت میں، وہاں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی تو میں اپنے سامنے سے ہی کھا رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تم جو ہے نا ہاتھ ادھر ادھر پھیلا سکتے ہو، کیونکہ یہاں پر ابھی مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، نمبر 8 پہ آتا ہے کہ جس کھانے میں یعنی کہ سب انگلیاں نہ لگانی پڑیں، بہت مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں جس میں آپ کو 4-5 انگلیاں لگانی پڑتی ہیں، کسی میں آپ کے 2-3 انگلیوں سے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو جس میں اگر 4-5 انگلیاں نہ لگانی پڑے، ایسا کوئی کھانا نہیں ہے، نارمل قسم کا کھانا ہے، تو اس کو 3 انگلیوں سے کھانا،
یہ والے تین، انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، یہ تین انگلی سے کھانا یہ سنت ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلے بیچ والی انگلی کو، پھر شہادت والی انگلی کو، پھر انگوٹھے کو، یہ چاٹنا یہ نبی سنت ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔ یہ مسلم شریف میں بھی اس حدیث کی ترغیب آئی ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد یہ تین جو انگلیاں ہیں یہ چاٹا کرتے تھے۔ اچھا، نمبر 10 پہ آتا ہے پیالہ ہے یا کوئی پلیٹ وغیرہ ہے جس میں سالن آپ کو ملا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا، کیونکہ مشکات میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو برتن کو اچھے طریقے سے صاف کر لیتا ہے تو برتن بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اگر دسترخوان پر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ یہ مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی لقمہ وغیرہ گر جاتا دسترخوان پر تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے تھے۔ اسی کے اوپر ایک آپ کو واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کسی مجلس میں گئے، وہاں پر بادشاہوں کی مجلس تھی، وزراء کی مجلس تھی، امیروں کی مجلس تھی۔ تو وہ جو صحابی تھے وہاں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے کھانے کا ایک لقمہ گر گیا، تو وہ صحابی نیچے اٹھے اور جو ہے نا لقمہ اٹھانے لگے۔ برابر والے صحابی نے نا ایسے کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت عمرا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے نا مایوس سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ آپ لقمہ اٹھا کر کھائیں گے۔ تو صحابی کے الفاظ سنیں، غور کرنے والے الفاظ ہیں اور ان کے الفاظ پر ہم قربان جائیں۔ کیا فرمایا؟ اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب کی سنتوں کو ان احمقوں، ان بے وقوفوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ کیا ایمانی جذبہ ہوگا، کیا محبت ہوگی۔ ایک آج ہم ہیں کہ ہمارے ہاں کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہم آسانی سے ان سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں لیکن ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ خیر، اس کے اوپر بات کریں گے تو بات لمبی چلی جائے گی، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کھانے کی سنتوں پر ہے۔ اچھا، نمبر 12 پہ آتا ہے کہ اگر سالن میں کوئی مکھی وغیرہ گر جائے تو حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں، ابو داؤد میں آتا ہے، تو کیا کیا جائے کہ اس مکھی کے جو گرا ہے مکھی کو پورا ڈبو کے پھر نکالا جائے اور سالن کو کھا لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ مکھی جب گرتی ہے نا، مکھی کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکھی کے ایک پر میں صحت ہے، ایک پر میں جو ہے نا بیماری ہے، ایک میں شفا ہے۔ اکثر جو کھانے میں ڈالتی ہے وہ بیماری والا پر ڈالتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس کو پورا ڈبو نہ، شفا والا بھی اس میں شامل ہو جائے تو آپ کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں لگے گی۔ 13 پہ آتا ہے کھانے میں کوئی عیب نہ لگانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا اچھا لگے کھا لیں، کھانا اچھا نہیں لگے آپ نہ کھائیں، لیکن اس میں کوئی عیب نہ لگائیں کہ یہ اس میں تو نمک زیادہ ہو گیا، اس میں جو ہے نا مرچی آپ نے زیادہ کر دی، یہ کھانا جو ہے نا باسی کھانا ہے یا کوئی ایسا کھانا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کھا لیں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا آپ نہ کھائیں۔ کھانے کی بے ادبی نہیں کرنی اور کھانے میں عیب نہیں نکالنے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کھانے سے عیب نہیں نکالے۔ اچھا، نمبر 14 پہ آتا ہے کھانا عاجزی کے ساتھ کھانا، یعنی کہ ٹیبل وغیرہ میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا، کبھی میز یا ٹیبل وغیرہ پر بیٹھ کر نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ کھایا، کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا۔ ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انسان کبھی بھی ٹیک لگا کر نہیں کھائے اور کبھی بھی کھانا جو ہے میز یا ٹیبل وغیرہ پر نہیں کھائے، بلکہ دسترخوان پر زمین پر بیٹھ کر کھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 15 پہ آتا ہے کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھنا۔ یہ تو آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگی لیکن ایک دفعہ پھر بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یا وجعلنا مسلمین، تو یہ مختلف احادیث میں آئی۔ اچھا، کھانے کی ایک دوسری دعا بھی آتی ہے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ایک اور کھانے کی دعا آتی ہے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ ایک اور دعا آتی ہے، الحمد للہ الذی اطعم وسقا وصوغ وجعل لہ مخرجا۔ یہ مختلف قسم کی دعائیں ہیں، مختلف قسم کی حدیث میں آئی ہیں، تو کوئی بھی آسان جی دعا جو آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ لیا کریں۔ اگر کسی کو یہ ساری دعائیں یاد ہیں تو ساری دعائیں پڑھیں، اس کے اوپر ثواب ہی ثواب ملے گا۔ نمبر 16 پہ آتا ہے پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا۔ نمبر 17 پہ ہے دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ اگر کوئی میری بہن جو ہے دسترخوان اٹھا رہی ہے یا کوئی مرد حضرات، میرا بھائی کوئی دسترخوان اٹھا رہا ہے، بچیاں دسترخوان اٹھا رہی ہیں، تو یہ دعا پڑھیں،
الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مغفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ یہ بخاری میں یہ دعا آئی ہے کہ یہ دعا جو ہے نا آپ پڑھا کریں۔ نمبر 18 پہ آتا ہے کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنا۔ یہ بھی روایت آتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے پھر کلی فرماتے تھے۔ کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا اور کی دعوت میں جانا اور اس کا کھانا کھانا، اور کھانے کے بعد جو ہے نا میزبان کو یعنی جس نے دعوت کی ہے اس کو یہ دعا دینا، اللہم اطعم من اطعمانی واسقی من سقانی۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو اس کو شرکت کی دعوت دینا، یعنی کہ بھائی آپ بھی آ جائیں کھانا کھا لیں۔ اور پھر آتا ہے ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو جتنا ہو سکے اس کے ساتھ کھانا کھاتے رہنا۔ کسی شخص کو آپ نے کھانا کھلانے کے لیے بٹھایا ہے، وہ کھا رہا ہے تو آپ بھی بیٹھے رہیں۔ اچھا، آخر میں آتا ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہوں ان سب مل کر آپس میں کھانا کھائیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کوئی دو چار بندے وہاں کھا رہے ہوں، ایک بندہ وہاں کھا رہا ہے، ایک بندہ وہاں کھا رہا ہے، نہیں، آپس میں سب مل کر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس میں جو ہے نا برکتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی خادم وغیرہ ہے جس نے کھانا پکایا ہے تو اس کو بھی اپنے ساتھ ممکن ہو تو بٹھا دیں، کھانا کھلا دیں۔ ہاں، اگر ایسا ممکن نہیں ہو تو اس کو کیا کر دیا جائے کہ اس کھانے میں سے کچھ حصہ اس کو الگ دے کر، اس کو علیحدہ دے کر اس کو کھانا کھلایا جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا کھانے کی سنت مبارکہ تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک اور سنت کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔